يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ومن على المؤمنين ببعث حبيبه الكرام والصلاة والسلام على سيد السادات وفخر الموجودات وأفضل المخلوقات الذي أرسله للأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرت علامہ مولانا سجاد حسین چشتی صاحب نے حکم فرمایا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کی اس مسجد کی جو تقاریب ہیں وہ مختلف گروپس میں واٹس ایپ گروپ میں یہاں کی تقاریب اور دروس ان کی خبریں آتی رہتی ہیں. دل کو خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک تعلیم و تعلم کا سلسلہ اور اسلامی عقائد اور اعمال کے حوالے سے تربیت کی نشستیں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں. اللہ تعالیٰ امام صاحب اور اس مسجد کی انتظامیہ اور آپ تمام حضرات کو اس کی مزید برکتیں عطا فرمائیں. دو عنوانات، ایک ختم نبوت اور ایک الحاد. ظاہری طور پر یہ دو مختلف عنوانات ہیں، لیکن جو بھی فتنہ ہوتا ہے بطور فتنہ اس کا آپس میں کوئی لنک اور تعلق ہوتا ہے. بعض اوقات بظاہر مختلف نظر آنے والے فتنے اپنے نتیجے کے اعتبار سے ایک ہوتے ہیں تو یہ ایک تعلق ہو جاتا ہے. بعض اوقات مختلف نظر آنے والے فتنے اپنے اسباب کی وجہ سے ایک ہوتے ہیں تو نام اگرچہ الگ الگ ہو، ان کی کارروائی کے طریقے الگ الگ ہوں، لیکن اسباب پیچھے ایک ہوتے ہیں یا دونوں سے نکلنے والے نتیجے ایک ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم بطور فتنہ ختم نبوت کے جو مخالفین ہیں ان کو اور الحاد کو پھیلانے والے جو ملحدین ہیں ان کو ہم ایک سمجھ سکتے ہیں. میں باری باری چند باتیں عقیدہ ختم نبوت کے متعلق اور خاص طور پہ فتنہ قادیانیت کے متعلق عرض کروں گا اور اس کے بعد میں الحاد کے متعلق چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ختم نبوت کے حوالے سے اور خاص طور پہ فتنہ قادیانیت کے حوالے سے اکثر ہم علماء سے سنتے ہیں. آپ بیانات میں علامہ صاحب سے بھی سنتے ہوں گے، دیگر علماء بھی جو آتے ہیں باقاعدہ پوری تحاریک اٹھتی ہیں ختم نبوت کے حوالے سے اور قادیانیت کو ختم کر دیں گے فلانا فلانا فلانا. یاد رکھیں اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک تو حضور کے زمانے کے قریب کے لوگوں نے کیا، ان کو مٹا دیا گیا، لیکن اس کے بعد کے زمانے میں صرف مرزا قادیانی نے اعلان نبوت نہیں کیا، اور بہت سے لوگ آئے. یہ ہمارے قریب کے زمانے میں آئے. قادیانی تو 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کو. قریب کے زمانے میں پاکستان میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن کئیوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. وہ اٹھے اعلان نبوت کیا، چند دنوں میں گرفتار ہو گئے، ختم ہو گئے، فتنہ پھیلا نہیں. تو ایک سوال جس کا جواب جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور قادیانیت والا فتنہ چل رہا ہے، حالانکہ جو ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت اس کے خلاف تو کوئی بھی اٹھے گا وہ فتنہ ہے. کوئی بھی کہے گا کہ میں نبی ہوں تو ہم اس کے ویسے ہی دشمن ہیں جیسے مرزا قادیانی کے دشمن ہیں. لیکن ہمیں کسی اور کے نبوت کے اعلان سے اتنا خطرہ محسوس نہیں ہوتا جتنا علماء کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے خطرہ ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر مرزا قادیانی کا فتنہ اتنا کیوں پھیلا
کہ 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ختم ہی نہیں ہو رہا، پھیلتا جا رہا ہے، اور علماء ابھی بھی آگاہ کرتے ہیں بار بار، اور ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تحریک چلانے کی، ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے لوگوں کو جمع کرنے کی، سمجھانے کی۔ تو ایسا کیا کر گیا مرزا قادیانی کہ لوگ آج بھی اس کی طرف جا رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، اور اس کی تحریک کمزور ہونے کے بجائے بظاہر دوبارہ توانا ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں کو اپنا زور لگانا پڑتا ہے۔ اور تو ایک تو یہ سوال ہو گیا کہ آخر اس کی تحریک میں ایسا کیا ہے کہ ختم نہیں ہو رہی۔ دوسرے نمبر پر کسی سے اعلان نبوت کا اگر باقاعدہ پروگرام بنا کر اس سے اعلان نبوت کروایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، کیا مقاصد ہیں۔ یہ دوسرا سبب ہے کہ ظاہر مرزا قادیانی ظاہر ہوا، اعلان نبوت کیا، تو یا تو ہوتا ہے پیسہ کمانا مقصد ہوتا ہے، کوئی نیا فتنہ اٹھتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے بھائی ایک اپنی جماعت بناؤں، لوگ عقیدت میں ہوں اور پیسہ کماؤں، اور کچھ کے مقاصد خاص لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ پیسہ بھی اس کو دیتے ہیں اور اس کو جتنے ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اس کو مہیا کرتے ہیں، لیکن ایک خاص مشن کے تحت وہ فتنہ ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا اسباب تھے اس کے اوپر میں دوسرے نمبر پہ عرض کروں گا۔ اب میں ایک اس کی مختصر سی تفصیل بتاتا ہوں جس سے آپ کو یہ کچھ باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1840 میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد اس زمانے میں جو بھی مسلمان معاشرے میں پیدا ہوتا تھا تو تعلیم و تعلم تھا، فارسی سیکھتے تھے، تو ایسا ہی تھا جیسے اردو سیکھی جاتی۔ تو اس وقت کے دفاتر کی جو زبان تھی، جیسے اب انگلش ہے، تو اس وقت دفتروں میں انگلش بھی چلتی تھی کیونکہ انگریز کی حکومت رائج ہو گئی تھی، اور دوسری زبان جو چلتی تھی وہ فارسی تھی، کیونکہ قریب کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تھی، اس وقت تک فارسی ایک مسلمانوں کی اپنی مادری زبان کے طور پر چل رہی تھی۔ تو فارسی سیکھی جاتی تھی، عربی کچھ مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان جو معاشرہ تھا اس میں عربی سیکھی جاتی تھی، اور کچھ انگلش سیکھی جاتی تھی۔ تو اس نے مرزا غلام قادیانی نے اپنے گھر کے اندر کچھ فارسی پڑھی، کچھ عربی پڑھی، کچھ انگلش پڑھی، اس کے بعد یہ سیالکوٹ میں کسی کچہری میں محرر بھرتی ہو گیا، سرکاری ملازم ہو گیا۔ وہاں سے اس کے تعلقات بنے، ظاہر انگریز حکومت تھی تو عیسائی لوگ وہاں موجود تھے، عیسائیوں کے ساتھ اس کے تعلقات بنے، دوستانہ ہو گیا۔ اس کا باپ بھی انگریزوں کا وفادار تھا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ایک وفاداری باپ سے ورثے میں ملی، اور دوسرا تعلق دفتری امور کی وجہ سے عیسائیوں کے ساتھ ہو گیا۔ تو وہاں سے عیسائیوں کی نظر میں آیا کہ یہ بندہ ہمارے کام کا ہے، انگریز کی نظر میں آیا کہ ہمارے کام کا ہے۔ سرکاری نوکری اس نے اچانک چھوڑ دی۔ اب بظاہر کوئی سبب نہیں ہے، آپ دیکھیں یہ فتنہ کس طرح تیار ہو کے جا رہا ہے۔ اس نے سرکاری نوکری چھوڑی، واپس گھر آ گیا۔ اب اچانک اس نے اسلام کی خدمت کا اعلان کیا کہ میں اسلام کی خدمت کروں۔ اب اسلام کی خدمت کیسے؟ آج کے زمانے میں ویڈیوز ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس زمانے میں اگر کوئی خبر چلتی تھی تو وہ اخبارات تھے، اشتہارات تھے۔ کوئی بندہ ایک اپنا اشتہار چھاپ دیتا جس کے اندر کوئی دعویٰ ہوتا، کچھ اعلانات ہوتے اسلام کی کوئی تعلیمات کا، جیسے پمفلیٹ چھاپا جاتا ہے آج کے زمانے میں بھی اس طرح۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اسلام کی خدمت کا اعلان کیا، اور باقاعدہ یہ کہا کہ میں اسلام کے جتنے مخالفین ہیں ان سے مناظرے بھی کروں گا۔ اب یہ کام اس نے شروع کر دیا، آہستہ آہستہ کبھی نماز کے حوالے سے مسائل کا ایک پرچہ چھاپ دیتا، تو ظاہر ہے کہ مسلمان خوش ہوتے ہیں بھئی یہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ پھر کبھی رسول اللہ کی عظمت کے اوپر کوئی پرچہ چھاپ دیا کہ جو حضور کی عظمت کا انکار کرتے ہیں ان کو یہ جواب اور یہ دلائل، مسلمان اور محبت کرنے لگے کہ بھئی یہ تو حضور کی عظمت کا پرچار کر رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے مناظرے شروع کیے عیسائیوں سے، اور ظاہر ہے کہ جب پیچھے پورا پلان تھا تو ہر مناظرے میں یہی جیتا تھا، عیسائی ہارتے تھے۔ پڑھا لکھا نہیں ہے، حیرت کی بات ہے، جیت کیسے رہے ہو؟ چند کتابیں اس نے فارسی کی پڑھی، چند کتابیں عربی کی پڑھی، اور ایک عام کچہری کے اندر ایک محرر کا ملازمت کرنے والا شخص عیسائیوں سے ہر مناظرے میں جیت رہا ہے۔ اس کا مطلب عیسائیوں کا تیار کردہ کہ تم اپنا ایک امیج بناؤ، تشخص بناؤ، تمہارا تاثر پھیلے گا جی مسلمانوں کا رہنما۔ تو یہ اس کی اٹھان ہے، آہستہ آہستہ کس طرح اس کا تشخص ظاہر ہوا کہ جی مناظر اسلام، اسلام کا مناظر ہے۔ اور اس دور میں
کئی علماء کو اس نے خطوط لکھے اور اپنے خدمات کو دکھایا کہ دیکھیں کہ یہ میں نے خدمات کی ہیں، اور علماء نے جوابی طور پر تعریفی کلمات بھی کہے۔ اب ان تعریفی کلمات کو کتابوں میں چھاپ کر آج بھی قادیانی دکھاتے ہیں کہ جی آج کے علماء دیکھو قادیانی کے خلاف ہیں، اس وقت کے علماء تو اس کی تعریف کرتے تھے۔ تو ایک ایسا ماحول بن گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی لوگوں کی نظر میں مناظر اسلام اور ایک بہت اچھا عالم دین اور دین کی خدمت کرنے والا ایک خادم اسلام ظاہر ہو گیا۔ پھر اگلا قدم اس نے اٹھایا اور اس نے کہا کہ میں اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے 50 جلدوں پر ایک کتاب لکھنے لگا اور مجھے اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ لوگوں نے اس کو پیسے دیے، اس نے کتابیں لکھی، ایک جلد لکھی، دوسری لکھی، تیسری لکھی، چوتھی لکھی، اور اس کے بعد 5ویں لکھ کر اس نے کہا جی میں نے جو 50 کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ اب یہ ایک سنجیدہ بندہ بھی بات نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا جی 50 میں اور 5 میں صرف 0 کا فرق ہے، میں نے جو وعدہ کیا تھا 50 کا تو 5 میں نے کیا، یہ پورا ہو گیا۔ لوگ متنفر ہو گئے، کچھ متنفر ہو گئے کہ دیکھو اتنا بڑا دھوکہ، پیسے ہم سے جمع کروا لیے کہ میں نے اسلام کا کام کرنا ہے، 50 جلدیں لکھنی ہیں، 5 لکھ کر کہہ رہے پورا ہو گیا۔ کچھ متنفر ہوئے، کچھ سوال کرنے لگے۔ اس ماحول میں یہ چاہتا تھا کہ جو میرا مقصد ہے، جہاں تک میں نے پہنچنا ہے، اس میں تو رکاوٹ ہے، کچھ لوگ متنفر ہو گئے۔ اس تنفر کو اور اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے اور دوبارہ اپنی محبت کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا کہ اس زور کا مجدد میں ہوں۔ اب یہ پہلا دعوی مجدد آ گیا اس میں، تو اپنے اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو عقیدت زیادہ پیدا ہو گئی کہ ہاں حضور نے فرمایا تھا ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد آئے گا، یہ مجدد ہی ہے، اگر مجدد نہ ہوتا دیکھو اتنا کام کیا اس نے، تو ان کی عقیدت زیادہ ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ بعض لوگوں نے یہ دلائل سامنے رکھے کہ بھئی آخری دور کا جو مجدد ہوگا، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ تو حضرت مہدی ہوں گے آخری دور کے مجدد، تو تم کہتے ہو کہ مجدد ہوں تو تم کیسے ہو سکتے ہو، وہ تو مہدی ہوں گے۔ اس نے پھر اگلا قدم بڑھایا اور اس نے کہا جی مہدی بھی تو میں ہوں۔ تو اس نے دوسرا دعویٰ چند سالوں کے بعد کیا مہدی ہونے کا۔ اگلا سوال اس کے اوپر ہوا، اب دیکھیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک دعوے کو جب آگے سے دلائل آتے تو وہ اگلا قدم بڑھا لیتے۔ اگلا سوال ہوا کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے وہ تو وہ دور ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو اس نے کہا اب مسئلہ پھنس گیا کہ خود تو بن گیا امام مہدی، مجدد سے اگلا قدم امام مہدی کا دعویٰ کر دیا۔ اب جب کہا جا رہا ہے کہ تم مہدی ہو تو عیسیٰ تو کسی اور کو ہونا چاہیے نا، تو اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں، ان کی قبر سری نگر میں ہے، تو وہ وفات پا چکے ہیں۔ اچھا جی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جن کے آمد کا تذکرہ تھا، اس نے کہا وہ عیسیٰ نہیں تھے، وہ مسیح عیسیٰ تھے۔ مسیح عیسیٰ کا مطلب عیسیٰ جیسے، اور جو حدیث میں آیا کہ عیسیٰ جیسے ہوں گے وہ وہی مہدی ہیں جو عیسیٰ جیسے ہوں گے۔ تو میں مسیح موعود ہوں، یعنی جن کا وعدہ کیا گیا تھا، میں مسیح عیسیٰ ہوں، یہ دعویٰ ہے۔ تو یہ دعویٰ آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ اصل میں اس نے اس مقام تک اپنے آپ کو لے کے جانا تھا جو مشن شروع کرنے کے لیے وہ نوکری چھوڑ کر گھر واپس آیا تھا۔ اب آگے چلیں، آہستہ آہستہ اب اس نے مسیح عیسیٰ سے عیسیٰ، اور اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ ابھی مسیح عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے تو تم مہدی ہو، مسیح عیسیٰ ہو، نبی تو نہیں ہو، وہ تو نبی تھے جنہوں نے آنا تھا۔ تو اس نے اگلا دعویٰ کیا کہ مجھے بعض الہامات میں اللہ کی طرف سے نبی، رسول، مرسل کہہ کر پکارا گیا ہے، لیکن اس معنی میں نہیں جس معنی میں ایک نبی ہوتا ہے، میں نبی نہیں ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسول اور نبی کہہ کر پکارا ہے۔ اب گویا کوئی آہستہ آہستہ ذہن بنا رہا ہے کہ رسول کہا جا سکتا ہے، اس معنی میں نہیں کہہ سکتے جس طرح رسول ہوتے ہیں، لیکن کسی کو پیغام بر بنا کر بھیجا جائے تو بھیجے جانے والے کو رسول ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ نے چونکہ مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے مجدد، مہدی، مسیح عیسیٰ بنا کر بھیجا ہے، تو اس معنی میں رسول ہوں۔ تو یاد رکھیں اس وقت تک اس کی 60 سال عمر ہو چکی تھی۔ 60 سال کی عمر تک یہ کہتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یہ خود کہتا رہا۔ خاتم النبیین جو عقیدہ ہے قرآن پاک میں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے، اس کی وہی تشریح کرتا رہا جو علماء آج تک کر رہے ہیں۔
60 साल کی عمر تک یہ کہتا رہا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے رسول کا لفظ استعمال کیا، نبی کا لفظ استعمال کیا. اس کے بعد یہ آگے بڑھتا رہا، اس نے کہا جی واقعی مجھے ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. اور اس کے بعد اس کا سب سے بڑا قدم جو ہے وہ یہ کہ اس نے کہا کہ میں خود ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ اس کے بعد گستاخیوں کی تو ایک بھرمار ہے جو اس نے انبیاء کے بارے میں کی ہیں، اللہ کے بارے میں کی ہیں. جو میں سوال کا جواب دینا چاہتا تھا، جس کے لیے میں نے یہ سارا اس کا سفر آپ کے سامنے عرض کیا ہے، وہ یہ کہ جب ہم نے کہا پہلی مرتبہ کہ ایک ایسا فتنہ، اس طرح کے فتنے دعوی نبوت والے بہت آئے اور ختم ہو گئے، یہ دعوی نبوت کرنے والا کیوں نہیں ختم ہوا؟ تو اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ یہ بندہ آہستہ آہستہ پہلے دین کے خادم کے طور پر آیا، عقیدت پیدا ہو گئی، محبت پیدا ہو گئی. اور ایک مرض ہمارے لوگوں میں ایک یہ پایا جاتا ہے کہ جب کسی سے عقیدت پیدا ہو جائے، اب وہ چاہے جو کچھ کرے. ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہ سچا. ہم بجائے اس کے کہ قرآن اور حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ یہ ہے ہمارے قابل اتباع چیز، جو اس کے پیچھے چلتا رہے گا ہم اس کے پیچھے چلتے رہیں گے. اور جب وہ ہمارا مقتدا، جس کی ہم نے اقتدا کی ہے، جس سے ہم نے محبت کی ہے دین کی وجہ سے، اگر خدا نہ خواستہ وہ راستے سے ہٹا ہوا نظر آیا تو ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلیں گے. تو آج بھی یہ مرض آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں نظر آتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی علامہ سے محبت کرتے ہیں، ساری زندگی انہوں نے خدمت کی، اور ظاہر ہے ہماری کسی علامہ سے، کسی مولوی صاحب سے، کسی بہت بڑے عالم سے محبت کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا عالم اور انبیاء کا وارث ہے. لیکن یہ عقیدت اسی بنیاد پر رہنی چاہیے کہ بھئی چونکہ حضور کا غلام ہے، اس سے محبت ہے. اور جب وہ حضور کا راستہ چھوڑتا ہوا نظر آئے پھر ہمیں اس کا راستہ چھوڑنا چاہیے، حضور کے راستے پہ کاربند رہنا چاہیے. تو قادیانی نے کیا کام کیا؟ پہلے دین کے نام پر لوگوں کی محبت کو بٹورا، اور جب محبت پیدا ہو گئی اور لوگ عقیدت مند ہو گئے، اچانک دعوی نبوت نے کیا، مجدد ہوا، مہدی ہوا، اور عقیدت مند جو تھے جو آنکھیں بند کر کے مہدی بھی مان گئے. پھر مسیح عیسیٰ کہا، ڈائریکٹ عیسیٰ بھی نہیں کہا. اور اس کے بعد اس نے ڈائریکٹ چھلانگ لگا کر خود کو نبی اور پھر خاص طور پر محمد کہا کہ میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. سامعین ذی وقار، چونکہ یہ ساری عقیدتیں لوگوں کی دین اسلام کی وجہ سے اس کے ساتھ جڑ چکی تھیں، اور اس کی وجہ سے یہ فتنہ پھر تیزی سے پھیلا. اور وہ سارے دلائل جو یہ اپنے مناظروں میں دیتا رہا تھا، اور چونکہ قرآن و حدیث کو پڑھتا تھا، مطالعہ کرتا تھا، تو ہر وہ جگہ جو اس کے دعوے کے خلاف ہوتی تھی اس کی تعویل کرتا تھا. تو وہ تعویلات دلائل کے طور پر قادیانیوں کا ایک مواد بن گیا. اب لوگ اس کو بتانے لگے. اگلی بات میں یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ بعد میں ان کے دو گروپ بن گئے، ایک لاہوری گروپ اور ایک احمدی دوسرا گروپ. لاہوری کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں، مصلح تھا، امت کی اصلاح کرنے کے لیے آیا تھا، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں، نبی تھا. اب جب عام انسان کو یہ بہکاتے ہیں تو کس طرح بہکاتے ہیں؟ کہتے ہیں بھی آپ کو آپ کے علماء کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے علماء نے بتایا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے علماء نے غلط بتایا، اس نے تو دعویٰ نبوت کی ہی نہیں. اس کی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب ایک عام بندہ کیا سوچے گا؟ اچھا ہو سکتا ہے بھی، اگر ایسا لکھا ہے تو دکھاؤ، میں تمہاری بات پہ یقین نہیں کرتا. وہ آپ کو کتاب میں دکھا دے گا. اس کی کتاب میں لکھا ہوگا کہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ آخری نبی ہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. آپ بتائیں اگر آپ کے سامنے ایسی کتاب آ جائے تو آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے یار ہمیں تو ہمارے علماء نے کہا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا. یہ اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے. اس کا تو مطلب ہوا ہمارے علماء نے ہمیں غلط بتایا. یہ جو میں نے ساری آپ کے سامنے تفصیل بتائی ہے، تو یاد رکھیں 60 سال تک وہ یہی کہتا اور لکھتا رہا کہ میں نبی نہیں ہوں. آپ کو اگر کوئی کتاب دکھائے گا وہ والی کتاب ہوگی جو اعلان نبوت سے پہلے وہ کہتا رہا، دعوی نبوت سے پہلے کہتا رہا کہ میں نبی نہیں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، جو دعوی نبوت کرے وہ جھوٹا ہے. تو اس نے جو اپنی کتاب میں دکھایا قادیانی نے، تو وہ والی باتیں ہیں جو اس کی پہلے والی. دعوی نبوت اس نے بعد میں کیا.
سامعین عزیز وقار، اگلی بات میں نے یہ عرض کی کہ اس کو سامنے لانے اور پھیلانے کا ہر فتنے کی طرح کیا مقصد تھا۔ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے جو وحی کی صورت میں ہمارے پاس نعمتیں تھیں وہ ہم نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج کر مکمل کر دی، اور ہمارے نزدیک پسندیدہ اور متعین دین ایک ہے، وہ ہے دین اسلام۔ تو آج کے بعد یہ دین مکمل ہو گیا اور مزید کسی وحی یا احکام کی ضرورت ختم ہو گئی، ہم نے مکمل کر دیا۔ اب اگر علماء گفتگو کرتے ہیں، مسائل میں فرق آتا ہے، تو ایسا نہیں کہ کوئی نئی وحی آتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یہ امت آخر قیامت تک سمجھتی رہے گی، اور ایک ایک معنی اس سے نکلتا رہے گا۔ جیسے سمندر ہے، اس سمندر سے الگ الگ موتی اخذ ہوتے ہیں، اور اس کی شعاؤں سے الگ الگ اندھیرے چھٹتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے معانی کا اخذ تو ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کو رسول اللہ نے فرض قرار دیا ہو اور اچانک علماء کہیں یہ فرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو شریعت کے متصادم ہے۔ اچھا، ایک شریعت کے حکم کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، یعنی راستہ تھا، وہ یہ کہ اس کے بعد کوئی نبی آئے اور وہ کہے بھی اللہ نے اب اس نبی کے فلاں فلاں احکام کو منسوخ کر دیا ہے، اب نیا دین تمہارے لیے یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اسلام کے اندر سے فلاں فلاں چیز کو میں منسوخ کروں، تو اب راستہ تو یہی بنتا ہے کہ کوئی نبی آ کر کہہ جائے۔ تو اس وقت جو انگریز تھا، اس کو سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ آج بھی سب سے بڑا مسئلہ انگریز کو یہی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد کی وجہ سے انگریز بڑا پریشان ہے۔ دیکھیں 1857 میں جو لوگوں نے دوبارہ کوشش کی انگریز کو بھگانے کی، جنگ آزادی جسے کہتے ہیں، یا ہماری کئی کتابوں میں اس کو غدر کہتے ہیں، غداری کہتے ہیں، انگریز کی زبان ہے کہ غداری انہوں نے کی۔ تو اس وقت لوگوں میں جذبہ کیا تھا، اور علماء کیا کہتے تھے؟ بھی جہاد، تمہارا لڑنا جہاد ہے، مرو گے تو شہید اور بچ جاؤ گے تو غازی، اور اس کے اوپر اجر و ثواب ہے۔ افغانستان کے اندر کیوں لڑے جا رہے ہیں؟ جہاد کا جذبہ۔ شام کے اندر کیوں لڑے جا رہے ہیں؟ جہاد کا جذبہ۔ فلسطین میں اسرائیل کے ناک میں دم کیوں کیا ہوا ہے؟ جہاد کا جذبہ۔ تو انگریز یہاں پر اپنے پاؤں جمانا چاہتا تھا، اور ہر تھوڑے عرصے بعد علماء کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جمع ہو جاتے تھے، لڑ پڑتے تھے۔ تو انگریز نے سوچا بھائی کس طرح ان کو خاموش کرائیں، تو ان کے ذہن میں آیا کہ بھئی جہاد کے معاملے کو ختم کروائیں، کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جہاد کا معاملہ ختم کیسے ہو؟ اگر انگریز کہے گا بھی ختم تو کون مانے گا؟ بھئی ہمارے اسلام کا مسئلہ تم کیسے ختم کر سکتے؟ تو انگریز کو یہ خیال آیا کہ اچھا کسی سے پوچھا جائے بھئی تمہارے اسلام کا مسئلہ، دین کا مسئلہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو پتہ چلا بھی کوئی اور نبی آ جائے، پچھلے نبی کے حکم کو کینسل کر دے تو ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو پھر نیا نبی لاؤ، اور نئے نبی کے لیے انتخاب جو ہے وہ مرزا قادیانی کے اوپر نظر پڑی، اور اس کو لائے، اور اس کی تمام مفاسد کے اندر سب سے زیادہ زور جس پر دیا گیا، آپ اس کی ساری کتابوں کے اندر نچوڑ دیکھیں، زیادہ مسائل نہیں ہے، باقی باتیں گستاخانہ ہیں بس، لیکن جس بات کو ختم کرنے پر زور دیتا ہے وہ جہاد ہے۔ بھئی کون سا ایسا جہاد ہو رہا تھا جو اس کو بار بار خیال آتا تھا کہ ختم کرو؟ اصل اس کو مسئلہ یہی تھا کہ انگریز سرکار جس کا یہ وفادار تھا، اس کو تکلیف تھی جہاد سے، تو یہ بار بار کہتا تھا جہاد میں آیا ہوں، اللہ نے وحی کی ہے، کینسل ہو گیا، اب ضرورت نہیں، اس وقت ضرورت تھی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، تو اب جہاد نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر رک کر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم قادیانیوں کو برا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھئی جو جس مقصد کے لیے آیا تھا بڑا خطرناک مقصد تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا مقصد تھا۔ اچھا یہ گھڑی چل نہیں رہی ہے، میں اس پہ دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ابھی تو شروع ہوئی ہے تقریر، یا آپ نے سازش کی ہے میرے خلاف؟ اچھا جی تو میں عرض کر رہا تھا، آپ اس فتنے کو دیکھیں کہ انگریز نے جو کام قادیانی سے لینا تھا وہ اس نے بڑی آسانی سے اس کے بغیر بھی لے لیا۔ اس نے جہاد ختم کرنا تھا، فتنے کو اٹھایا، مسلمانوں نے بھانپ لیا کہ اچھا بھئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، علماء کھڑے ہو گئے اس کے خلاف، اور آج تک کتابیں، دلائل، حوالہ جات، اس کا ہر جگہ سے راستہ بند کیا جاتا ہے، وہ پھر اٹھتا ہے، پھر بند کیا جاتا ہے۔ لیکن جو مقصد تھا اس سارے فتنے کا، وہ تھا جہاد کو ختم کرنا،
کتنی آسانی سے آہستہ یہ زہر ہمارے ذہنوں میں اڈیلا گیا کہ آج جہاد کا نام دہشت گردی کی علامت بن گیا۔ مولانا صاحب یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، یعنی منبر پہ علماء جہاد کے لفظ سے ڈرتے ہیں۔ جب جہاد بولتے ہیں تو کئی بولتے ہیں جی جہاد افضل ہے، لیکن جہاد بھی نفس سب سے افضل ہے، نفس سے جہاد کرنا افضل ہے۔ راستہ نکال لیا بھائی، یعنی تلوار والے جہاد کی میں بات نہیں کر رہا، میں نفس والے جہاد کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ نے تلوار والے جہاد کی فضیلت بیان کی۔ انگریز کو تلوار والے جہاد سے تکلیف ہے، جو کلاشنکوف اٹھا کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، انگریز کو اس سے تکلیف ہے۔ آپ نے جب خود ہی اپنے ممبروں سے یہ بات ختم کر دی، آپ کی اپنی حکومتوں نے پابندیاں لگا دی، آپ کی فوج نے کہا بھئی دیکھو جہاد تو ہمارا نشان ہے، ہم جہاد کریں گے، تو ایک باقاعدہ فوج ہوتی ہے، وہ جہاد کرتی ہے، عوام نہیں کرتی۔ لہذا علماء آپ عوام کو جہاد کی بات نہ کریں، کیونکہ یہ جہاد جا کر کہاں کریں گے، جہاد تو فوج نے کرنا ہے۔ تو فوج نے اپنے جو موٹو ہے اس کے اندر جہاد کا لفظ لگا دیا، عوام مطمئن ہو گئی، اچھا بھئی ہماری تو فوج ہے نا جہاد کرنے کے۔ اب آہستہ آہستہ اس کے اندر سے موٹو سے بھی جہاد ختم ہو گیا۔ ایمان اور اتحاد، غالباً ایمان، تنظیم، جہاد، اس طرح کا ان کا 2-3 لفظوں کا موٹو تھا کسی زمانے میں، اب وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ جس کو مرزا قادیانی کے آنے کی وجہ سے ختم کرنا مقصد تھا، اس اعتبار سے تو قادیانی کامیاب ہو گئے۔ وہ جہاد کو ختم کرنا چاہتے تھے، جہاد ختم ہو گیا۔ اب کسی کو جہاد کے لفظ سے ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے، کہیں پر بھی نہیں آ سکتا، کیوں؟ جہاد، دہشت گردی، اکٹھا ایک معنی ہو بنا۔ امریکہ نے یہ صاحب کام کر دکھایا اور آپ اور ہم اس کا شکار ہو گئے۔ یہ پہلا فتنہ ہے اور اس حوالے سے میں نے تفصیلاً عرض کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے الہاد۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، کہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں الہاد کرتے ہیں، میں نے ویسے یہ لفظ اس طرح ترجمہ کیا تاکہ الہاد کا ظاہر ہو، یلحدون، اور یہاں پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں اعراض کرتے ہیں، آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، تو کنارہ کشی اختیار کرنا الہاد ہوتا ہے۔ قبر بناتے ہیں آپ، قبر کے اندر ایک سائڈ پہ جب ایک قبر یوں ہوتی ہے نیچے، اور ایک جو سائڈ پر بنائی جاتی ہے اس کو لحد کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کنارہ کشی، کنارہ ہو گیا۔ تو اسی طرح الہاد کا مطلب کنارہ ہے، کنارہ کر لینا۔ تو دین سے پھر جانا، دین کی کسی بات سے اعراض کر لینا، اس کو ماننے سے انکار کر دینا، یہ الہاد ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، چھوٹی باتوں کا انکار، ساری باتوں کا انکار، لیکن آج کل جب الہاد کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ ایسا بندہ جو اللہ یعنی کسی بھی خدا کا انکار کرے کہ جی یہ ساری کائنات خود بخود بنی ہے، خود بخود چل رہی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں، نہ وہ کہے کہ جی مذہب کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اب جب آپ کے سامنے ہم یہ بات کر رہے ہیں تو شاید آپ سوچیں کہ یہ خیالی باتیں ہیں، دنیا میں کسی کونے پر پائی جاتی ہوں گی، شاید یورپ کے کسی علاقے میں لوگ ملحد ہوتے ہوں۔ تو کچھ باتیں ہم اس طرح کھلی محفل میں نہیں عرض کر سکتے، لیکن میں یہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ہمارا ادارہ ایک مرکزی ادارہ ہے، تو وہاں پر بہت سے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، وکلاء آتے ہیں، ڈاکٹرز آتے ہیں، تو ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو ان کی تحقیق جو انہوں نے دیکھے، جو کیسز چل رہے ہیں، اس کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ملحدین ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ۔ ایسے افراد، ابھی پچھلے دن ایک بندہ بھرا سوشل میڈیا پہ، میرے اس میں کئی لوگوں نے اس کا بتایا، شکل دیکھیں ایک مذہبی شخص لگتا ہے، داڑھی ہے اس کی، سارا کچھ، لیکن وہ اندر سے پورا بے دین تھا۔ اس کا مطلب وہ پیدا ہوا تھا، بے دین نہیں پیدا ہوا تھا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، سارے اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اور اس کے ظاہری حلیے کے مطابق صرف مسلمان نہیں، ایک مذہبی ذہن رکھنے والا بندہ سمجھتے تھے، لیکن اس کی جو سنگت کسی نہ کسی ملحد کے ساتھ ہوئی اور آہستہ آہستہ اس کا ذہن بالکل ایسا ہو گیا کہ وہ کسی خدا کو نہیں مانتا۔ تو یہ زہر ہمارے نوجوانوں میں بڑی تیزی سے پھیل چکا ہے۔ اب میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں کہ ایک انکار ہوتا ہے اسلام کے کچھ حصے کا، اور شاید آپ یہ نہ سمجھیں اور ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ ہم بالکل کامل مسلمان ہیں، الہاد تو ہمارے نزدیک میں نہیں بھٹکا، لیکن آپ ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا جو تعلق ہے وہ صرف یہ نماز روزے تک ہے، سیاست کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں۔ جو سیکولرزم ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی نظام حکومت کو الگ کر دو
اور جو مذہبیت ہے وہ بندے کا اپنے اختیار ہے، ٹھیک ہے نماز پڑھنا چاہتے ہو اپنے گھر میں بنا لو، اپنی جگہ پہ بنا لو، کر لو. جو نظام حکومت ہے اس میں دین کا کوئی دخل نہیں ہوگا، یہ الگ چیز ہے بھائی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جنہوں نے بھی اس کو قبول کیا، جو سمجھتے ہیں ہاں اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تم نے حکومت کیسے چلانی ہے، اسلام تو صرف یہ بتاتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، اور آپس کے اخلاقی اقدار، حیا، شرم، بس یہ باتیں اسلام کی ہیں. باقی یہ نظام کیسے چلانا ہے یہ اسلام کا کام نہیں ہے کہ اس کے اندر دخل ڈالے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے نظام حکومت سے دین کا انکار کیا. سیکولرزم پہلا اسٹیپ ہے الحاد کا. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فلانی جو اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، یہ سیکولر ہے، گویا وہ ایک لفظ میں یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کے آدھے حصے کا انکار کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی، پورا ایک سربراہ ریاست کے طور پر آپ نے زندگی گزاری، وہ بھی تو پورا دین ہے. تو جب ہم نے اتنے حصے کا انکار کیا، دوسرے لفظوں میں ہم نے الحاد کی پہلی سیڑھی چڑھ لی. اور اب بتائیں ذرا اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ ہم اپنے معاشرے کے طور پر کیا ہم الحاد کی طرف بڑھ نہیں چکے؟ کتنے لوگ یہی سمجھتے ہیں. اسی لیے اگر یہاں پر کہیں بیان ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ جس کو لوگ سیاست سے سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں مسجد میں سیاست، مسجد میں آپ نے سیاسی بات کر لی، آپ نے مسجد میں نظام حکومت کی بات کر لی، وہ اس کو قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں قبول کرتے؟ یعنی ظاہر ہے جو مسجد میں آ رہا ہے وہ نمازی بندہ ہے نا، دیندار بندہ ہے. وہ دیندار بندہ منع کر رہا ہے تو ایک طرف تو وہ اتنا دیندار ہے، دوسری طرف اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں انکار کر رہا ہوں، اس کو خود ہی خبر نہیں. اور اس کے بعد عملی طور پر تو الحاد یعنی دین سے دوری ہمیں بہت زیادہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بھی شادی بیاہ کے معاملات الگ ہیں، دین کے معاملات الگ ہیں. شادی کے معاملات سے ہم نے جو شادی حال ہے اس سے دین کو نکال دیا. ہم نے کہا بھئی نکاح مسجد میں ہو جائے گا، دینی معاملہ اتنا تھا، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملات میں دین نے کیا بولنا ہے. تو ہم کچھ نہ کچھ دین کا کہیں نہ کہیں انکار کرنے میں آگے بڑھ چکے ہیں. اگلے جو اقدامات ہیں اس کے اسباب پر میں آخری چند باتیں کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ یہ الحاد پھیل کیوں رہا ہے اور کوئی بھی فتنہ پھیلتا کیوں ہے. اس کے اسباب میں سب سے پہلی سبب تو عدم علم ہے، جہالت ہے، لا علمی ہے. جب کسی کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اس کا ذہن خالی ہے، اب کوئی بھی آ کر اس کے ذہن پہ کچھ بھی ڈال سکتا ہے، تو اس کے بعد انکار کی صورت پیدا ہوتی ہے. ایک بندے کو کچھ نہیں پتا، ختم نبوت کے حوالے سے اس نے سنا ہی نہیں ہے، دلائل کا نہیں پتا، اور علماء کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اب اگر اچانک کوئی اس کو ملے اور کہے کہ دیکھو سلسلہ نبوت اتنا زیادہ تھا تو کیا وجہ ہے کہ کوئی اور نبی نہیں آ سکتا ہے، دیکھو فلاں فلاں دلائل، اب اس کو کیا پتا ہو سکتی حقیقت کا، تو اپنے لا علمی کی وجہ سے وہ اس فتنے کا شکار ہو جائے گا. اور دوسرا سبب یہ جو مرزا قادیانی ہی نکل رہا ہے، مرزا انجینئر، اس کا جو فتنہ ہے، اب اس کے دلائل دیکھیں آپ ایسا متاثر ہو جائیں گے. کتابیں کھل کر سامنے ہیں، وہ کہتا ہے حدیث کا نمبر بتاتا ہے. اب آپ کو پتا ہے حدیث کا نمبر؟ آپ کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہے کہ وہ جس حدیث کا نمبر بتا رہا ہے، جس کے ترجمہ کر رہا ہے، اس کے ترجمے میں کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، آپ کو پتا ہی نہیں، آپ کو کوئی ترجمہ نہیں پتا. تو جب آپ نے علم نہیں سیکھا، آپ کو بھٹکانا بڑا آسان ہے. وہ جو بھی کہے گا اور کہے گا جی اس کا یہی ترجمہ ہے اور یہی وجہ ہے، آپ بالکل اس کے لیے تیار ہو جائیں. میں نے باقاعدہ اس کے اوپر اس مرزا پہ تو نہیں، اس یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں، لیکن اس بات پر میں نے کئی جمعے پڑھائے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی قرآن و حدیث سے ہم خود سیکھ لیں گے، تو میں نے کہا آپ میرے پاس آئیں، میرے پاس کتابیں ہیں، مطلب ہم نے تو نہیں لکھی، یوں نہیں کہ ہم نے کوئی ایجاد کی ہیں، علماء نے لکھی، علماء نے بتائیں، آج تک پڑھائی جا رہی، جس کے اندر ایک حدیث آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا، اگلی حدیث آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود کیا، اور دونوں صحیح حدیث ہیں. اب بتائیں ترجمہ کرنے والے سے ہم پوچھیں کہ بھی ترجمہ کرو، ترجمہ کر لیا، اب بتاؤ کہ ہیں بھی دونوں صحیح؟ اگر کہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس پہ عمل کر لیں گے، ہیں بھی دونوں صحیح، سند چیک کر لو، دونوں کی سندیں چیک کر لو. اب بتاؤ کہ پھر عمل کس پہ کرو گے؟ دونوں آپس میں متضاد ہیں. اسی طرح میں ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے اندر قنوت پڑھا، قنوت نازلہ، روایات آ گئی، بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے. ہم نہیں پڑھتے، بعض جو غیر مقلدین ہیں وہ پڑھتے ہیں. اب وہ حدیث لیتے ہیں وہ والی
کہ بھی دیکھو فلاں صحابی نے کہا کہ میں نے اتنے دن رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور نے ہر دن فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی، اور ہم سے سوال کرتے ہیں تم کیوں نہیں پڑھتے، حدیث کے خلاف کرتے ہو۔ ہم دوسری صحابی کی حدیث اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے اتنے دن نمازیں پڑھی، حضور نے ایک دن بھی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ نہیں پڑھی۔ دونوں حدیثیں صحیح، ٹکراؤ ہو گیا بھائی، حدیث صحیح ہے، ترجمہ ٹھیک ہے، صحابی خود بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے کئی دن نمازیں پڑھی، تطبیق دو، کیا کرو گے؟ تو یہ علماء کا کام ہے نا، انہوں نے چھان بین کی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کئی دن نماز پڑھی، حضور نے قنوت نازلہ پڑھی، یہ کون ہے، کتنے دن مدینہ میں رہے، کیوں آئے تھے، کہاں سے آئے تھے، دوسرے کون ہیں؟ تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ پڑھا تھا، جب حضور کے صحابہ کے ساتھ کسی نے ظلماً ان کو شہید کیا تو حضور نے فجر کی نماز میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے ہوئے نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھی، اور جن دنوں حضور کو پڑھ رہے تھے وہ جو مہینہ تھا، انہی دنوں میں یہ صحابی اپنے علاقے سے آئے حضور سے ملنے کے لیے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، دیکھا حضور تو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، انہوں نے اس کو روایت کیا بھی میں نے تو اتنے دن حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضور صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ اور وہ صحابہ جنہوں نے ہمیشہ نمازیں پڑھی انہوں نے تفصیل بتائی کہ ہاں حضور نے 1 مہینہ نماز پڑھی۔ تب دیکھیں حدیث میں تطبیق دے کر تو ہی نتیجہ نکلے گا نا، اگر آپ ایک حدیث پڑھیں گے اور اس کے اندر کچھ بات آئے گی، دوسری پڑھیں گے اس میں کچھ آئے گی، نتیجہ کیسے نکالیں گے؟ تو صرف حوالہ جات سے یا کتابوں میں حدیث ہونے سے بات ثابت نہیں ہوتی، تمام احادیث کو ملا کر پھر بات ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے حوالہ دے کر کوئی بھی کسی کے فتنے میں مبتلا کر بھی سکتا ہے، علم جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ الحاد کے حوالے سے آخری بات میں عرض کروں گا کہ یہ پھیل رہا ہے جی آپ کے اسکولوں سے، آپ کے کالجز سے پھیل رہا ہے، جو آپ کے جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچے کو ایسی جگہ داخل کریں گے کہ وہاں پہ جو ٹیچر ہیں جی باہر کے پڑھے لکھے، تو بتائیں جو باہر سے پڑھ کے آئے گا وہ دیندار بن کے آئے گا، انگلش اس کی اچھی ہوگی، جس سبجیکٹ میں وہ پڑھنے گیا تھا اس کا سبجیکٹ ٹھیک ہے وہ ماہر ہوگا، لیکن ذہنی طور پر وہ کیا ہوگا، عقیدے اور نظریے کے طور پہ کیا ہوگا، وہ وہی ہوگا جو وہاں سے سیکھ کے آیا ہوگا۔ اور آپ کے بچے کو وہ صرف ریاضی نہیں پڑھائے گا، ظاہر ہے جو استاد جس کے پاس آپ چھوڑتے ہیں وہ اس کو وہ سبجیکٹ بھی پڑھاتا ہے جو اس نے پڑھانا ہے، ساتھ ساتھ اپنی سوچ اور فکر بھی اس کے ذہن پہ ڈالتا ہے، اپنے عقائد بھی ڈالتا ہے۔ جب ہمارے لیے اسلام نے یہ کہا کہ جس کی صحبت اور سنگت میں بیٹھ رہے ہو دیکھو کہ وہ کس ذہن کا ہے، کیونکہ انسان جس کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھاتا ہے اسی کے دین پر چلا جاتا ہے، اس کی عقائد اور اس کے نظریات اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو جب آپ ایک بچے کو، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہم ہونا یہ چاہیے کہ کسی استاد کے پاس جو آپ کا بچہ پڑھے آپ اس سے ملاقات کریں، وقتاً فوقتاً اس سے مختلف موضوعات پہ بات کریں، آپ کو پتہ لگے اس کی سوچ کیا ہے، نظریہ کیا ہے۔ لیکن اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، آپ ٹیچر سے ملنا چاہیں آپ کو ملنا نہیں دیتا، جی ٹیچر سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، پرنسپل سے ملیں کوئی بات کرنی ہے تو جس ٹیچر کے پاس میرا بچہ ہے مجھے پتہ تو چلے کہ میرے بچے کو کس کے حوالے کیا ہوا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ تو بہت سے بچے ذہنی طور پر دیندار نہ ہونے کی وجہ سے، دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، بے دینوں کے حوالے ہو جانے کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں اسلام کے حوالے سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ماننا تو اس کو چاہیے جو نظر آئے، اللہ تو نظر نہیں آ رہا، پھر ہم پہ سختی کیوں کہ ہم مانیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو چل رہی ہیں، کچھ بچے ڈر کے مارے بولتے نہیں کیونکہ ظاہر ہے ایسا جب کوئی بولے گا تو غصہ شدید ہو جائے گا، لیکن وہ پھر اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر گروپ بنے ہوئے ہیں، وہ ان بندوں کو بچوں کو گھیرتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں۔ جو بچہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تو کہتے ہیں جب تمہیں ایک بات کا پتہ نہیں ہے تو اس کے اوپر یقین کیوں رکھتے ہو؟ آج کا تو عقل مندی کا دور ہے، سائنسی دور ہے، اس میں سنی سنائی باتوں پہ یقین کون پاگل رکھتا ہے؟ اس میں تو دلائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تمہارے پاس دلیل نہیں ہے اس کا مطلب تم جو مان رہے ہو تم نے سنی سنائی باتیں، تمہارے باپ دادا ایسے کچی باتوں پہ یقین رکھتے تھے، تم بھی ایسے سن رہے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ آؤ ہمارے پاس دلائل۔ اور آہستہ آہستہ بچہ بالکل یا تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ بالکل مولد ہو چکا ہوتا ہے، یا اس سے پہلے پتہ چلتا ہے تو پھر کسی گستاخی میں مارا جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی مذہبی لوگ شدت پسند ہیں کہ انہوں نے گستاخی کو برداشت نہیں کیا۔ تو اپنے بچوں کی فکر کریں، اور اپنے بچوں کی فکر کا یہی طریقہ ہے کہ ان کی علم میں اضافہ کرنے کے لیے، ان کی ذہن سازی کے لیے، ان کو ان تمام فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تربیت کا ماحول ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو ہر بندے کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بچے بھی پڑھتے ہیں، اور چھوٹا ایک بچہ ہے، بچی ہماری جیسے تھوڑی بڑی ہوئی
میں نے کہا کہ اسکول کی تعلیم بھی گھر میں حاصل کرے، اس کے اوپر ظاہر ہے تھوڑے پیسے زیادہ لگ جاتے ہیں، لیکن گھر میں حاصل کرے، مدرسے میں تعلیم حاصل کرے۔ اور جو بیٹا ہے اسکول میں پڑھ رہا ہے، لیکن میں پہلے اسکول میں ساری معلومات کر کے کس سے کون سا، جہاں مجھے تسلی نہیں ہوئی میں نے اس کے 3 اسکول چینج کروائے، ابھی صرف وہ پہلی میں بھی نہیں پہنچا۔ آپ سوچیں گے کہ بھی اس کی اسکول کی تعلیم کیا ہوگی، بار بار اسکول تبدیل کرنے سے اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں، میں اپنا کہتا ہوں، آپ اپنا دیکھیں، میں اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ ان پڑھ رہ جائے لیکن بے دین نہ ہو۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کسی اچھی نوکری پہ نہ لگے، اچھا نہ کما سکے، روٹی چھوٹی کھا کے ہر بندہ زندہ رہ ہی جاتا ہے، وہ زندگی گزار لے گا لیکن بے دین نہ ہو جائے۔ اگر اس کے اس معاملے میں ہمارا ایک قدم بھی شامل ہو جائے گا تو مرنے کے بعد انشاءاللہ ہم سے اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا کہ بھی اپنی طرف سے تو کوشش کی نا دینداری کے لیے۔ تو اپنے بچوں کی فکر، آپ کے ہاتھ میں آپ کے بچے ہیں، کل آپ نے اپنا بھی جواب دینا ہے، اپنے بچوں کو بھی جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم تمام کی، ہماری اولادوں کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری باتیں ہوئی۔ یقیناً یہ فتنے جو اس وقت موجودہ دور میں پھیلے ہوئے، ان کی معلومات مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے ایک نشست کافی نہیں، تو یہ مہینے میں ایک نشست ہوا کرے گی جس میں آپ کو ان فتنوں کی آگاہی دی جائے گی۔ مزید آپ نے کچھ باتیں آج سیکھی، اسی طرح کچھ باتیں آپ اگلے انشاءاللہ تعالی مہینے سیکھیں گے۔ یہ 12 ماہ کی یہ انشاءاللہ ہماری یہ نشست ہوگی، انشاءاللہ حضور کی 12ویں شریف کی نسبت سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی رشد و ہدایت نصیب فرمائے اور فتنہ الہات سے اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے۔ اگلے دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بزرگ باتیں کہنے لگے کہ اللہ نے تو سب کو پیدا کیا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہمارے گلی محلوں میں پھیلائے جا رہے ہیں، اور یونیورسٹیوں کالجوں میں ہمارا نوجوان دین سے متنفر ہو رہا ہے۔ اور جس طرح حضرت نے بتایا کہ دیکھیں پہلے وہ کیا بنے، پھر کیا 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 کیا، پیچھے کیا عزائم ہے، تو اس طرح اسلام کے خلاف ایک مہمیں چل رہی ہے، ایک نہیں کئی مہمیں چل رہی ہیں جو مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنے پر کام کر رہی ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی آگاہی حاصل کریں اور خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں۔ تو انشاءاللہ آج بعد میں شاہ فاضل کورس کی کلاس ہوگی، مہینے میں 2 کلاسیں ہو جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ ویسے 1 کلاس چلتی ہے۔ تو انشاءاللہ تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تشریف لائے۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب نے جو گفتگو فرمائی کچھ سمجھ آئی؟ آج کس کو سمجھ ہے؟ آپ کھڑا ہے، تھوڑی سی معلومات تو ملی نا انشاءاللہ، تھوڑی اس میں ملی، تھوڑی سی اگلے مہینے ملے گی، یوں کرتے کرتے الحمدللہ کم از کم اتنا تو ہمارے پاس علم آ جائے گا کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم کم از کم اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی تو حفاظت کر لیں گے، کم از کم اپنے اعمال کی چوکیداری تو کر لیں گے، اپنے گھر کی 4 دیواری میں جو ہمارے بچے ہیں کم از کم ان کے نظریات کا تحفظ تو ہم کر سکیں۔ تو یوں اگر کوشش ہو جائے کہ ہر آدمی اپنے گھر کا محافظ بن جائے تو کئی گھر جو ہے وہ موجودہ دور کے فتنوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ کریم، حضرت صاحب نے جو بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بیان کیا، فتنہ الہات کے حوالے سے بیان کیا، یا اللہ ہم سب کے لیے یا اللہ اس کو نفع کا وسیلہ اور ذریعہ بنا، یا اللہ ہمیں اگلے مہینے اس سے بڑھ چڑھ کے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دنیا کمانے کے لیے ہم سارا دل لگا دیتے ہیں، فضول کاموں میں دوستوں یاروں میں ہمارے گھنٹوں گزر جاتے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ دینی یا ایسی باتیں جس سے ہمیں دنیا یا آخرت میں فائدہ، ہمارے وقت ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن یا اللہ ہمیں دین کے حوالے سے جو ہمارے اندر سیکھنے کا جذبہ ہو یا اللہ اس کو بیدار فرمانا، اور یا اللہ ہمیں وقت کو اچھے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کہیں سمجھ نہ بھی آئے تب بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کے دوران مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ استاد العرب والعجم یعنی مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے لوگوں کے وہ استاد ہوئے، بڑے بڑے لوگوں کے وہ استاد ہوئے، حضرت علامہ مولانا عطا محمد بدیالوی صاحب جن کے مولانا شاہ احمد نورانی ہاتھ چومتے تھے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ جب وہ پڑھنے لگے تو پہلے 3-4 سال وہ یہ شکایت کرتے رہے استاد جی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا،
یہ दारा ये क्या है? बोला मुझे कुछ समझ। उस्ताद ने कहा तेरा काम है पढ़ना याद करना, तू याद कर। कहते हैं चौथे पांचवें साल बाद वो जो याद किया हुआ था अल्लाह ने करम किया, जब दरवाजे समझदारी के खुले अल्लाह अकबर, फिर वो वक्त आया कि मौलाना शाह अहमद दुरानी जैसे लोग भी हाथ बांध के उनके सामने सर झुका देते थे। अल्लाह अकबर। तो आप कोशिश करें, समझ ना भी है तब भी आए, आपका नाम इंशाअल्लाह इल्म हासिल करने वालों में लिखा जाए। जब अल्लाह करम करेगा तो किसी ना किसी अल्लाह पाक अल्लाह वाले का हाथ आप पे रख देगा, जिसकी वजह से आप ईमान की सलामती का साथ इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। वो मौलाना राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आखिरी वक्त में शैतान आ गया, कहने लगा कि तुमने अल्लाह को एक उसकी तौहीद बयान की, बताओ अल्लाह के एक होने पर दलील पेश करो। पता नहीं कितनी 100 दलीलें पेश की। तो मुर्शिद कहीं दूर थे, उन्होंने वहीं से जब देखा कि मुरीद किसी मुश्किल में, आपने फरमाया इस बदबख्त को क्यों नहीं कहते कि मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूं, मैं किसी बगैर दलील के अल्लाह को एक मानता हूं। तो यह है कि आप आते रहें इंशाअल्लाह, अल्लाह इन महफिलों की बरकत से किसी ना किसी अल्लाह वाले के जोड़ लड़ लगा देगा, जिससे अल्लाह हमारे ईमान पर खात्मा फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, आप सब की हिफाजत फरमाए। या जो नौजवान बैठे हैं इनसे गुजारिश है आप भी अगले महीने कुछ नौजवानों को तैयार करके लाएं ताकि वो इस दौर के फिक्र हो सके। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत साहब से मुसाफा करते हो जाए। मुस्तफा जाने तेला सलाम शमाए बज़मे हिदायत पेला को सलाम, जिस रूहानी घड़ी चमकाते बाबा चांद दुस्तिल अफरोज साथ पेला को सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें रज़ा मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम शमाए बज़मे हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़मे हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़मे हिदायत पेला को सलाम शमाए बज़मे हिदायत पेला। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, यार ये आपसे डिस्कस कर जी जी, अस्सलाम 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 वालेकुम। यार अरे आप सुनाएं खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? खैरियत से? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ठीक है। माशाल्लाह बड़ा मजा आया हुआ है। जज़ाकल्लाह। आमीन।